السلام علیکم، منگلب یوٹیوب چینل پر جب سے حاضر خدمت ہے ناظرین۔ ایم کیو کے حوالے سے ہم خبریں دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے الطاف حسین کے حوالے سے، یعنی کہ الطاف حسین کا اختتام ٹک ٹاک پہ اور پھر ان کے حوالے سے سرگرمیاں چاہے محدود تعداد میں ہیں، مگر بہرحال سرگرمیوں کا ہونا، اور اس کے بعد امریکہ کے شہر ہیوسٹن کے اندر سابق انچارج 90 واسی جلیل اور پھر ان کا واپسی ایم کیو کے اندر آنا اور پھر معذرت کرنا، اور یہ تمام جو کڑیاں ملتی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کن کی معذرت قبول کی جائے گی اور کن کی نہیں۔ اور معذرت کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی واسی جلیل نے بتا دیا۔ تو بہرحال اب کافی لوگ اس حوالے سے بیرون ملک میں مقیم اور پاکستان میں مقیم، پاکستان میں جو رہائشی ہیں یہاں کے، تو وہ الطاف حسین کے پرچم تلے آنے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے، جن کو آج کل سائڈ لائن ہوئے ہیں پاکستان میں، یا پاکستان میں کی سیاست چمک نہیں رہی، یا وہ پاکستان میں یعنی کہ ان کو پارٹی نے یہ معطل کی طرح وہ کر دیا ہے۔ تو چاہے الطاف حسین کی محبت میں یا ان کی کوئی ذاتی رنجش میں، تو بہرحال وہ سب لوگ جو ہیں کوشش میں ہیں کہ پھر سے طاقتور فریم میں چلے جائیں، اسٹریم لائن میں چلے جائیں، وہ طاقتور کے برتن تلے آ جائیں۔ تو کچھ ان کو نظر آ رہا ہے ایسا کہ آگے کیا الطاف حسین کا توتی بولے گا، اور الطاف حسین کا پھر سے یعنی کہ یہاں دوام ہوگا، اور الطاف حسین کی آواز کو سنا جائے گا آئیوان والا میں بھی اور ان اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور ہر جگہ الطاف حسین کی یعنی کہ جو اب تک کی جو کوششیں ہیں، خاموش ڈپلومیسی ہے ان کی وہاں جو تھی، وہ شاید کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو آئیں گے تو ان کا صرف مطمئن نظر یہ ہوگا کہ الطاف حسین کے ساتھ وہی جدوجہد کریں جو الطاف حسین کر رہے ہیں۔ اب الطاف حسین کی جدوجہد تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہاجروں کے مسائل سے شروع ہوئی، پھر پورے مظلوم عوام کے مسائل پہ، تو مظلوم کے بھی دل کی دھڑکن الطاف حسین بن گئے اور مہاجروں کے بھی دل کی دھڑکن ہے ہی۔ اس ضمن میں الطاف حسین کا جو سب سے بڑا یعنی کہ فیکٹر ہے کامیابی کا اب تک آج تک، جو ان کی پارٹی دوبارہ منظم ہونا وہاں شروع ہو گئی ہے بیرون ملک میں بھی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایم کیو بنی جو بھی، اس کو ایسا لیڈر نہیں مل سکا، ایسا جو ادھر متوجہ کرتا اپنے مطالبات کے لیے اعلیٰ ایوان، اعلیٰ اسمبلی میں یا اقتدار کے ایوانوں میں ان کو بتاتا کہ بھائی یہ مسئلے مسائل ہیں ہمارے، تو وہ اچھا اس کے لیے ایک طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت جو تھی ان کے اندر نہیں تھی، یعنی کہ وہ بارہ تو بھولا ہوا تھا مگر اس میں وہ طاقت نہیں ہے ایم کیو پاکستان میں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ ان کی جو موجودہ قیادت ایم کیو پاکستان کی تھی، اس نے موٹیویٹ نہیں کر سکی عوام میں اپنی جماعت کو، جو نہیں بنائی تھی انہوں نے۔ بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے بنا ایم کیو کا کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایم کیو کے جو اس وقت مرکزی رہنما ہیں جن کا نام ہے مصطفیٰ کمال، اور ان کی ٹیم جو انتہائی فعال ہے، اور مصطفیٰ کمال کا بہترین جو میئرس میں شمار ہوتا ہے ماضی میں، تو یہ تمام چیزیں ان میں، چاہے وہ الطاف حسین کے مخالف کٹر ہیں وہ، مگر اس وقت ایم کیو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وہ لیڈر ہے جو بول رہا ہے، یعنی کہ ایم کیو پاکستان کی طاقت۔ ادروائز اس کی بھی جڑیں جو ہیں وہاں کے عوام جو ہیں وہ ان میں نہیں، کیونکہ عوام کا دل الطاف حسین کے لیے دھڑک رہا، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں، سننے کو ہی تیار نہیں کسی کی بات۔ اب چاہے وہ کتنا ہی سونے کا من سے آ جائے کوئی بھی، تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ توڑ جو ہے یہ آج تک نہیں ہو سکا، اور آنے والے دنوں میں بھی شاید نہ ہو سکے، یعنی کہ
الطاف حسین کا متبادل یہاں نظر آ جاتا ہے، یا عوام اس کے پیچھے بھاگتے، آپ کو کل تمام اداروں کی، تمام ان کی یعنی کیا ہے ان کی طاقت سے، جو فارم 47 کہتے ہیں اس سے بھی آ گئے، عوام میں آپ کی یعنی کہ ایوانوں میں پہنچ گئے، منسٹر بن گئے آپ، مگر تم پاکستان میں ہمیں تو بظاہر جو اختلافات ہیں ان کے آپس کے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر اختلافات ہیں۔ اب انٹر پارٹی الیکشن میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں کچھ، مگر بہرحال جو فعال ہے اس میں یہی ہے، اور جو بھی فعال لیڈر ہو یا غیر فعال ہو، وہ الطاف حسین کی آشیرواد کے بغیر پاکستان میں ایم کیو کو رن نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے آج تک مصطفیٰ کمال کا یہ بات یاد ہے کہ ایم کیو الطاف حسین کیے، اور جب ان کی پی ایس پی میں ہوتے، اور الطاف ایم کیو کا کوئی نہیں ہے، ایم کیو واحد الطاف حسین کی ہے، اور الطاف حسین ایم کیو کے ہیں، ایم کیو الطاف حسین کی، تو کوئی اگر ایم کیو کا نام لیتا ہے، جب خالد مقبول نے یہ بنائی تھی نئی جماعت، تو اس میں یعنی کہ جو فاروق ستار اور یہ لوگ سب، فاروق ستار بھی کچھ عرصے قائدانہ صلاحیت خواب دیکھ رہے تھے وہ بھی، مگر ان کو بھی پیچھے کر دیا اور کسہری کے چکر میں مارے گئے۔ تو بہرحال مصطفیٰ کمال کی یہ بات آج تک میرے دماغ میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایم کیو کا قائد وہ الطاف حسین ہی ہے، الطاف حسین کی ایم کیو میں، آپ کچھ بھی جماعت دوسری بنا کے چل سکتے ہیں، جو انہوں نے سب بنائی تھی۔ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کچھ ایم کی جماعت چل نہ سکی، اور لازمی پھر ان کو یکجا کیا، مہاجر نام کے اوپر جو سیاست کرتے تھے انہوں نے، تو وہ جب یکجا ہو کے متحدہ پاکستان میں جمع ہو گئے، تو وہ تمام جو کنبہ جمع ہو گیا، تو وہ پورا ہر فاروق ستار پہ جگہ لیڈر ہے، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، اور بھی اس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں، وسیم اختر اور یہ وہ بولنے والے لوگ ہیں، تو یہ تمام لوگ قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، مطلب صلاحیت تو سب میں ہوتی ہے نا، مگر وہ اس کا یعنی کہ جو استعمال قیادت کا قائدانہ، وہ چند ایک ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ جیسے الطاف حسین میں قائدانہ صلاحیت اے پی او میں سے اسٹوڈنٹ ونگ سے نکلے، اور عظیم طارق بھی تھے، مگر قائدانہ صلاحیت الطاف حسین کی تھی، اس نے اپنا طوطی بولنے لگا، ان کا پورے پاکستان میں چھوٹے علاقے کا لیڈر، وہ پورے پاکستان میں اس نے شہرت حاصل کر لی، آج بھی الطاف حسین کو لوگ یاد کرتے ہیں، کل بلاول بھٹو نے یاد کیا ان کو، تو یہ تمام الطاف حسین کو کوئی بھول نہیں سکتا، اس کو یاد رکھیں گے الطاف حسین کو، کوئی محبت سے بھائی کہہ کے الطاف بھائی کہہ کے بلاتا ہے، کوئی الطاف حسین کہہ کے بلاتا ہے۔ بہرحال الطاف حسین کی سیاست جو ہے جب تک یہاں نہیں چمکے گی، تو مہاجر اور مظلوم قوموں کا یعنی کہ جو آواز بھی نہیں سنی جائے گی ایوانوں میں۔ بہرحال اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، واسع جلیل آ گئے، اور بھی لوگ جو وہاں مقیم ہیں وہ کل آ جائیں گے، اور اس میں پارٹی میں شمولیت سے معافی نامہ کر کے ادھر والے بھی معافی نامہ خفیہ لفافے میں بھیج دیں گے یا ای میل کر دیں گے، تو یہ تمام چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی۔ بس جو کٹر مخالف ہیں، جو پابنگ دل مخالفت کرتے ہیں، وہ الگ ہی ہوں گے، اور جو ایسی مخالفت کر جنہوں نے کی نہیں، منہ میں رہے، کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو آئیں گے، کسی نے کہا کہ آنا چاہیے، کسی نے کہا ان کی معافی قبول کر لینی چاہیے، یہ تمام طبقات ان میں درجات ہیں۔ اب الطاف حسین کے وہ جو ان کے جو عاطف شمیم بھائی اور وہاں جو بیٹھے تھے مقامی رہنما، ان سب نے یہی کہا کہ جناب جنہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں قائد ہوئی، وہ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے راستے کھلے ہیں، انہوں نے دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا، اس میں ایک راستہ واسع جلیل کا کھل گیا، باقی کا بھی کھل جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے کہ سندھ میں جو سیاست ہونے والی ہے، جیسی سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، اس کے لیے ایم کیو کو مضبوط کیا جائے گا اور منظم کیا جائے گا، کیونکہ تنظیم کا فقدان ہے اس وقت، وہ منظم ہو کے ایم کیو کو ایسا طاقتور کیا جائے گا کہ آنے والے اگر کوئی بحران آتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے جیسے اگینسٹ خبریں چل رہی ہیں، حکومت سے کوئی فاصلہ ہوتا ہے، اختلافات آتے ہیں، تو ایم کیو کو طاقتور ایم کیو کا استعمال کیا جائے گا۔ جو طاقتور ایم کیو تو اسی صورت میں ہوگی جب الطاف حسین اس کا قائد ہوگا، یا الطاف حسین کی اس کو آشیرواد حاصل ہوگی۔
تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام جو سلسلہ سامنے آیا ہے واسع جلیل کی شمولیت کا، آنے والے دنوں میں مزید رہنما شامل ہو کے اور پرزور مطالبہ کریں گے ریاست سے، تو الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کے کچھ روشن امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو مختلف رہنما ہیں اور بیرون ملک مقیم جو ہیں وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وکلا برادری کے ہمارے سید رہنما یعنی کہ بابر مرزا ایڈوکیٹ وہ تو کر ہی رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اور دھڑیلے سے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ان حالات کا تجزیہ پیش کر کے سامنے پیش کرتے ہیں، کون بنے گا کیا کہتے ہیں اس کروڑ پتی، اور لازمی اس پارٹی میں جو نئے آنے والے ہیں بابا مرزا اور دوسرے جو ہے یہ جو وہاں رابطہ کمیٹی میں نظر آئے، آنے والے دنوں میں یہی لوگ مرکزی رہنما تم پہ کہلائیں گے، نئے چہرے بھی سامنے آئیں گے، اور مقدر کا سکندر جو بنے گا وہ الطاف حسین کے آرڈر سے ہی بنے گا، اور الطاف حسین اب چھان پھٹک کے لوگوں کو لائیں گے، کیونکہ پہلے وہ بھگت چکے ہیں اور پہلے وہ اس کا نتائج دیکھ چکے ہیں بقول ان کی جماعت کے، ان کے رہنماؤں کے۔ بہرحال آنے والا وقت جو ہے لگتا ہے سندھ کی سیاست میں اور بھونچال پیدا کر دے گا، اور پاکستان کی سیاست میں بہرحال پاکستان کے آئین قانون اور پاکستان کی ریاست کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاست نہیں کر سکتا۔ ان کی آشیرواد اور ان کے ساتھ مذاکرات کے بعد، جو کہ اب یہ مایہ ناز کھلاڑی واسع جلیل آ گئے ہیں جو ٹیبل ٹاک کے ماہر ہیں، تو لازمی اور بھی اس طرح آئیں گے تو یہ مذاکرات کا سلسلہ شاید یہ دراز کریں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی آتے جاتے تھے اور کچھ ان کے ارباب اقتدار سے بھی رابطے ہیں، تو دیکھیں آگے یہ جمہوری انداز میں کیا کوششیں کرتے ہیں اپنے قائد کی سیاسی سرگرمیاں اور اس کی پارٹی کی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بحال کرانے میں۔ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔